الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ عن قریب ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے اور اس کے پورے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے قبل بیان فرمائی، اور اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام چیزیں سرکار نے بیان فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری عشرے میں، بلکہ آخری دنوں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع سے خطاب کیا۔ اب سرکار کا خطاب سنیے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے، جس رات کا سرکار نے ذکر کیا وہ رات شب قدر ہے۔ قرآن نے کہا نا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ گزشتہ امتیں ان کی عمریں زیادہ، وہ 1000 مہینے عبادت کریں تب انہیں 1000 مہینے کا ثواب ملے، اور ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقے میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، ہماری عمریں اگرچہ کم ہیں، ظاہر عمریں کم ہیں تو اعمال بھی کم، اس کا وقفہ بھی کم، لیکن حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو یہ انعام ملا، یہ تحفہ ملا، یہ فضیلت ملی کہ پہلی امتیں 1000 مہینے عبادت کریں تب 1000 مہینوں کے برابر ثواب، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عبادت میں گزار دیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے۔ اچھا، ان کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر اور ہمارا برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی وہ مزدور ہیں جو کام تھوڑا کریں لیکن اجرت زیادہ پائیں۔ یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سرکار نے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات آپ عبادت میں گزار دیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب آپ لے لیں۔ آگے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کا قیام نفلی بنایا، اور جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ عام دنوں میں، عام مہینوں میں آپ نفلی عبادت کریں، نفلی عبادت کا ثواب، فرض کریں، فرض کا ثواب، یعنی جیسی عبادت کریں گے ویسا۔ لیکن اس ماہ مبارک کی برکتیں یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نفلی عبادت کرو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کی راتوں میں قیام نفلی بنایا، یعنی وہ قیام جو کرے گا انسان، جو عبادت کرے گا نفلی، رمضان المبارک کی برکت یہ ہوگی کہ اس نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر۔ پھر فرمایا جس نے اس مہینے میں
किसी नफली नेकी से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहा तो उसे फ़र्ज अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। अब इंसान नफली इबादत करता है ना, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो, उसके नेक बंदों में हमारा नाम शामिल हो जाए, हमें उसका कुर्ब हासिल हो जाए, हम उसके बरगुज़ीदा बंदों में शामिल हो जाएं। इस हदीस शरीफ के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक की शान ये है कि जो इसमें नफली इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे कुर्ब भी अता फरमाएगा और फ़र्ज के बराबर सवाब भी अता फरमाएगा। फिर फरमाया, जिसने इस महीने में एक फ़र्ज अदा किया तो उसे दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। यानी नफल का सवाब फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का सवाब एक फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर। गौर कीजिए अल्लाह तबारक व ताला का कितना करम है हम गुनाहगारों पर कि नफिल पढ़ रहे हैं तो फ़राइज़ के बराबर सवाब मिल रहा है और फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो एक फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का करम है। अब ये तमाम चीज़ें देखते हुए फिर गौर करें कि ऐसा मुबारक और मुक़द्दस महीना कोई पाए और इबादत ना करे तो उससे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। जहाँ अल्लाह ताला इतना करम फरमा रहा है कि आपने नफली इबादत की, फ़राइज़ के बराबर सवाब दे दिए, फ़र्ज इबादत की, एक फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दे दिया। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस माह मुबारक में नफली इबादत भी करते हैं, फ़राइज़ भी अदा करते हैं, फ़र्ज इबादत भी करते हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब उन्हें ज़रूर हासिल होगा। आगे फरमाया, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। अब देखिए ये एक जुमला है लेकिन इसमें बहुत कुछ आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सब्र का महीना क्यों फरमाया? देखिए इसमें इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की चीज़ों से अपने आप को रोक लेता है। ऐसा नहीं कि उसके हाथ में ताकत नहीं है कि वो चीज़ उठाकर खा ना सके, पी ना सके। खा सकता है, पी सकता है, लेकिन नहीं खाता पीता। क्यों? अल्लाह की रज़ा नहीं। पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए, क्यों? इसलिए एक तो ये कि जब वो भूखा प्यासा रहेगा तो उन गरीबों मिस्कीनों का ख्याल उसे आएगा जो भूख और प्यास में ज़िंदगी गुजार रहे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं, उनका ख्याल उसे आएगा। दूसरी चीज़, सब्र और ज़ब्त उसके अंदर पैदा होगा। सब्र करने का मादा तरीक़ा उसके अंदर पैदा होगा। बेसब्री नहीं होगी। भूख लग रही है लेकिन नहीं खा रहे, प्यास लग रही है लेकिन नहीं पी रहे। क्यों? अल्लाह ताला की रज़ा नहीं। और सबसे बढ़कर इसका मुज़ाहरा उस वक्त होता है जब ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी और वो वक्त होता है इफ्तार का। आप देखते हैं ना, हर चीज़ का टाइम है। सहरी का टाइम है, कितने बजे सहरी शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म होगी। इफ्तार का टाइम कितने बजे शुरू होगा, ये सबको मालूम है ना। इसीलिए अखबारात में भी, वैसे सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, मुख्तलिफ चैनल पर ये टाइम बता दिए जाते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इस्लाम ज़ब्त, सब्र, इन तमाम चीज़ों का हुक्म देता है। इस्लाम तरबियत दे रहा है। नमाज़ों के औक़ात हैं, तरावी के औक़ात हैं, रोज़े के औक़ात हैं, सहरी और इफ्तार के औक़ात हैं। ये सारी चीज़ें हैं। क्यों? इंसान के अंदर एक नज़्म और ज़ब्त पैदा हो, सब्र का मादा पैदा हो। अच्छा, इफ्तार का वक्त हो रहा है, आपने दस्तरखान लगा दिया, शरबत भी रखा है, खाने की दीगर चीज़ें भी रखी हैं, लेकिन आप टाइम देख रहे हैं। क्यों? अल्लाह की रज़ा नहीं है। आपके हाथ में ताकत नहीं कि आप उठाकर वो दही बड़े, वो पकौड़े या जो भी चीज़ें रखी हैं आप उठाकर खा लें, लेकिन खाते नहीं। क्यों? अल्लाह की रज़ा नहीं। सब्र। हालांकि उस वक्त भूख और शदीद हो जाती, पूरा दिन गुजर जाता है ना, अब उस वक्त शदीद किस्म की भूख, लेकिन अल्लाह की रज़ा नहीं है।
शरबत रखा है नहीं पीते, अल्लाह की रज़ा नहीं है। इफ्तार की चीज़ें रखी हैं नहीं खाते, अल्लाह की रज़ा नहीं। क्या वो चीज़ें माज़अल्लाह हराम हैं? क्या शरीयत ने मना किया है? वो चीज़ें पाकीज़ा हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, हलाल हैं, लेकिन नहीं खाते क्यों? यहीं से हमें ये नुक्ता मिला कि जब हम रमज़ानुल मुबारक में पाकीज़ा, हलाल, तैयब चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो जब एक महीने में अल्लाह की इतनी इताअत, इतनी फर्माबरदारी करते हो कि हलाल चीज़ें भी सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो रमज़ानुल मुबारक के अलावा उन चीज़ों से भी रुक जाओ जो हराम हैं, वाकई हराम हैं, और जिनको इस्तेमाल करने में अल्लाह की रज़ा नहीं है। ये सब चीज़ें हमें बताई जा रही। इसलिए सरकार ने फरमाया ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। इसका जो सिला है वो जन्नत है। तब इसमें आप दिन में सब्र कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों से अपने आप को रोक लिया। अब इसी में एक और सब्र भी है। वो क्या है? हमने सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से रोका ना, लेकिन इसके साथ अपनी ज़बान को झूठ से भी रोक लें, गीबत से भी रोक लें, चुगली से भी रोक लें, किसी के दिल आज़ारी से रोक लें, फहश गोई से रोक लें, लड़ाई झगड़े से रोक लें। आम तौर पे देखा गया ना, लोगों का रोज़ा होता है, खाते पीते नहीं है सारा दिन, लेकिन झूठ कसरत से बोल रहे हैं। खाना पीना बंद है लेकिन गीबत हो रही है, खाना पीना बंद है लेकिन झूठ बोला जा रहा है, लोगों की दिल आज़ारी की जा रही। रोज़ा है मगर नमाजों की पाबंदी नहीं है, रोज़ा है लेकिन कसरत झूठ है, रोज़ा है लेकिन कसरत गीबत है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे ही रोज़ेदारों के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ जिसका मफ़हूम यह है कि कुछ रोज़ेदार ऐसे होंगे जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। गौर कीजिए, यानी उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़े का बाकायदा सवाब मिले, उसके फ्यूज़ व बरक़ात हासिल हो, तो जिस तरह हम अपनी ज़बान को खाने पीने की चीज़ों से रोक लेते हैं, झूठ से भी रोक लें, गीबत से भी रोक लें, चुगली से भी रोक लें, किसी की दिल आज़ारी से रोक लें, फहश गोई से, गालियों से, हर चीज़ से रोक लें, फिर आप देखें कि इसके असल, इसकी रूह और इसके फ्यूज़ व बरक़ात आपको हासिल होंगे। तो सरकार ने क्या फरमाया? ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। आगे फरमाया ये आपस में हमदर्दी का महीना है और ये वो महीना है जिसमें मुसलमानों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, हमदर्दी का महीना क्या मतलब? एक दूसरे के साथ सिला रहमी करें, ईसार करें, कुर्बानी करें। हम देखें कि हमने तो बहुत आराम से सहरी कर ली, ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी जो है उसने बग़ैर कुछ खाए रोज़ा रखा हो, उसके घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है। आप देखते हैं ना, मुसलमानों का एक तरीक़ा है कि हम इफ्तार के वक्त एक दूसरे को चीज़ें भेजते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक से पहले भी अपने दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ रिश्तेदारों में कुछ खाने पीने की चीज़ें, इफ्तार, फ्रूट वगैरह भेजते हैं। ये क्या है? ये वही है जो सरकार ने फरमाया ये हमदर्दी का महीना, एक दूसरे के साथ सिला रहमी का महीना। तो इस चीज़ को भी पेश नज़र रखा जाए कि हमारे घर में अगर ये चीज़ें हैं तो हम ज़रा सा गौर करें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी और हमारे करीबी रिश्तेदारों में भी कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके पास खाने के लिए ना हो, जिसके पास इफ्तार और सहरी के लिए कुछ ना हो। अगर ऐसा है तो आप फिल फौर उसकी मदद करें और कोशिश करें कि जितना भी आप उसको पहुंचा सकें अपनी हैसियत के मुताबिक आप पहुंचाएं। इंदल्लाह माजूर होंगे। फिर सरकार ने फरमाया इसमें मुसलमानों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। कैसे? जब आप किसी का रोज़ा खुलवाएंगे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। आप किसी की मदद करेंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। आप किसी को रिज़्क़ पहुँचाएंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। तो ये महीना ऐसा है कि जिसमें मुसलमानों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। फिर आगे फरमाया जो इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों की बख्शिश होगी और आग से उसकी गर्दन आज़ाद हो जाएगी।
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ روزہ افطار کرانا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم بہت سے لوگوں کو اپنے یہاں افطار پہ بلاتے ہیں، کسی کو گھر پہ افطاری کا سامان بھیج دیتے ہیں، کسی کو ویسے راہ چلتے ہوئے پیسے دے کر اس کو افطار کرا دیتے ہیں۔ یہ سارے جو طریقے ہیں یہ کس لیے ہیں کہ ایک آدمی کا روزہ افطار کرانا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ آئیے دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، یعنی جہنم سے اسے آزادی مل جائے گی، اور اس کو روزے دار کا سا ثواب ملے گا، یعنی جتنا روزے دار کو ثواب ملا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کا ثواب آپ کو مل گیا تو اس میں کمی ہو گئی، اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانا، یعنی روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، یعنی ہم میں سے سب ایسے نہیں ہیں نا تمنگر کہ بھئی جو کسی دوسرے کا روزہ افطار کرائیں۔ یعنی جب سرکار نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان کی نا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے جو سب ہیں مجموعی طور پر، تو سب ایسے نہیں ہیں کہ جو افطار کرانے کا اہتمام کر سکیں، یعنی ہم سب کو بلا سکیں، ان کو افطار کرا سکیں۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر تو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اب سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی، اس سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ دودھ کا ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ، اس سے بھی اگر روزہ افطار کرا دے تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی اجر و ثواب دے گا۔ کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اب غور کیجئے، افطار کرانا جو ہے نا اس کی کتنی فضیلت ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس شہر کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ افطاری کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اس چیز کا بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے اہتمام کرتے ہیں کہ جو بھی آئے آ کر افطار کر لے۔ اس میں کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہے، اور افطار کرانے کی فضیلت پیش نظر ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھے اور کوشش کرے کہ اگر کہیں غریب، یتیم، مسکین ایسے لوگ ہوں جو کھانے پینے سے محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اور ایسے روزے دار جو بالکل غریب ہیں، جن کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یا سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، افطار کا اہتمام کریں۔ یقیناً وہ اس حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور سرکار نے فرمایا اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی جہنم سے اسے آزادی مل جائے گی۔ کتنا آسان کام ہے، اگر آپ نے کسی کو ایک کھجور دے دی، اس سے روزہ افطار کرا دیا، تب بھی وہی فضیلت ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ دے دیا، تب بھی وہی فضیلت ہے۔ دودھ کا ایک گھونٹ دے دیا، تب بھی وہی فضیلت ہے، اور پورا دسترخوان سجا دیا، تب بھی وہی فضیلت ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اور یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں، اور الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے ساتھ
حسن سلوک، ہمدردی، ایثار، قربانی، افطار، سحری، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں کیا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر سرکار نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ 3 اشرے ہیں نا، اولھا رحمت، اوسطھا مغفرت، آخرھا عتق من النار، یعنی اس ماہ مبارک کے تینوں اشرے جو ہیں وہ ایسے ہیں جس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہی کرم۔ پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے اور عنایتوں کی، کرم کی، ثواب کی، مغفرت کی، ان تمام چیزوں کی برسات ہی برسات۔ یقیناً ایسا دوسرا کوئی مہینہ نہیں۔ تو جب یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کر دی گئیں تو ان تمام فضیلتوں کو سننے کے باوجود اگر کوئی شخص اب بھی غافل رہے، عبادت نہ کرے، روزہ نہ رکھے، کسی کو افطار نہ کرائے اور تراویح نہ پڑھے، نفلی عبادت نہ کرے، تلاوت قرآن نہ کرے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک ایک مہمان ہے اور جس مہمان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، اس کی اہمیت بیان کر دی جائے، اس کے ادب اور احترام کا طریقہ بتا دیا جائے، تو سوچئے کہ وہ مہمان کتنا معزز ہوگا، کتنا محترم ہوگا، کتنے احترام کے لائق ہوگا۔ یہ وہی مہمان ہے کہ جو آیا نہیں تھا، اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کر دی۔ مہمان کچھ ہے نا، ہم بلاتے ہیں، کچھ بن بلائے آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے آنے سے پہلے ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم گھر کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، چیزیں صحیح طرح رکھتے ہیں، ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں، ان کے لیے گاؤ تکیے لگاتے ہیں، ان کے لیے مسند بناتے ہیں اور گھر والوں کو ان کے آنے سے پہلے ان کا ادب اور احترام سکھاتے ہیں۔ دیکھو جب وہ آئیں تو اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو، اس طرح کلام کرنا، اس طرح سلام کرنا، اس طرح ہاتھ ملانا، ان کے سامنے اس طرح کھانا رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ آنے والے کی عزت، احترام لوگوں کے دل میں بٹھانا۔ لوگ سمجھ لیں کہ آنے والا جو ہے بڑا محترم ہے، بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رمضان المبارک کے آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث شریف بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں، اب بعض روایتوں میں آیا کہ 29 شعبان، بعد میں اس سے پہلے، غرض یہ کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، اس سے 1 یا 2 دن قبل سرکار نے خطاب فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے فضیلت بیان فرمائی تو آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، یہ ماہ مبارک بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں اور تمہیں اس طرح اس میں رہنا ہے۔ نفلی عبادت کا ثواب فرائض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر، اور نفلی عبادت وہ فرائض کے برابر۔ یعنی عام مہینوں میں آپ نفلی عبادت کریں تو وہی نفلی عبادت کا ثواب، لیکن اس ماہ مبارک کی شان یہ ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر، اور جو فرض عبادت آپ ادا کر رہے ہیں ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اب پورے مہینے کا اگر آپ حساب لگا لیں کہ کتنی آپ نے نفلی عبادت کی تو وہ فرض کے برابر ہو گئی، اور کتنے فرائض آپ نے ادا کیے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، اگر حساب کرنے کی بیٹھ جائیں تو اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں اور آخر میں فرمایا
جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرما دے گا۔ یہ آخری بات فرمائی۔ اب یہاں یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ظاہر ہے ان میں سے بھی روزے دار ہوں گے، جب مسلمان ہوں گے تو یقیناً روزہ رکھیں گے کیونکہ روزہ فرض ہے۔ تو روزے میں جو محنت کریں گے ملازم، جو کام کریں گے، اب اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں، بوجھ اٹھانا بھی ہوتا ہے، سامان کندھے پہ رکھ کے ادھر سے ادھر لے جانا بھی ہوتا ہے، دھوپ میں گھومنا بھی ہوتا ہے، دھوپ میں پھرنا، آنا جانا، دھوپ میں گاڑی چلانا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب بھی اشارہ فرما دیا کہ جو تمہارے ملازمین ہوں گے ان سے نرمی بھی اختیار کرنا، اس لیے کہ جس طرح تمہارا روزہ ہے اس طرح ان کا بھی روزہ ہو۔ تم تو سیٹ بن کر ایک جگہ بیٹھے ہوگے اور وہ ملازم بن کر جگہ جگہ پھر رہے ہوں۔ تم تو روزہ رکھ کر اے سی میں بیٹھ گئے اور وہ روزہ رکھ کر دھوپ میں مال اپنے کندھے پہ رکھ کر ایک دکان سے دوسری دکان اور وہاں سے تیسری دکان، اسی طرح مال اٹھانا، مال رکھنا، یہ تمام چیزیں وہ کرے گا۔ تو سرکار نے فرما دیا جو اس مہینے میں اپنے غلام کے ساتھ نرمی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ آخری چیز اس حدیث شریف میں بیان کی۔ تو یہ پوری حدیث جو ہے یہ رمضان المبارک کی فضیلت میں ہے اور اس کی رحمتیں، برکتیں جو اس میں نازل ہو رہی ہیں وہ سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بیان فرما دی۔ اب ہم اجمالی طور پر ذرا دیکھ لیں کہ سرکار نے اس میں کیا فرمایا۔ پہلے آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، پھر ایک رات کا ذکر کیا کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پھر نفلی عبادت کا بتایا کہ یہ فرض کے برابر ہے، پھر فرض عبادت کا بتایا کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ضبط کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، پھر فرمایا کہ مسلمانوں کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، پھر روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی، اور جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا اس کی بخشش ہو جائے گی، آگ سے آزادی مل جائے گی۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، اگر ہم میں ایسا کوئی نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ کسی کو باقاعدہ روزہ افطار کرائے، فرمایا ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ اگر یہ بھی کسی نے کسی کو دیا، یعنی اس کے ذریعے روزہ افطار کرا دیا، اس کی وہی فضیلت ہے جو اس کی ہے جس نے باقاعدہ کرا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ پھر سرکار نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس میں انسان صبر کرے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی ہے، اور آخری بات یہ بھی فرما دی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب تم حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ اس مہینے میں نرمی اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فضائل، اعمال اور اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے ثواب اس حدیث شریف میں بیان کیے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔